الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاق حسنہ کورس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اخلاق حسنہ میں سے ایک اخلاق ہے جسے ہم اعتدال اور وسطیت کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اعتدال اور وسطیت کا معنی ہوتا ہے میانہ روی، توازن، اور انگلش میں اسی کو بیلنس کہتے ہیں۔ اعتدال اور وسطیت کے لیے عربی زبان میں وسطیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وسطیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وسطیت کا معنی عام طور پر عربی زبان میں درمیانی لیا جاتا ہے، اور لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں وسطیت یعنی درمیانی، لیکن عربی زبان میں سب سے مشہور جو معنی ہے وسطیت کا، وہ درمیانی نہیں بلکہ بہتر، عمدہ اور دو بدتر چیزوں کے درمیان کا حصہ، دو بدتر چیزوں کے درمیان کا حصہ۔ یہ اہم پوائنٹ ہے جسے ذہن میں بیٹھانا بہت ضروری ہے۔ عرب بھی کہتے ہیں ہوا من اوسط قومی، یعنی وہ قوم کے اچھے اور شریف لوگوں میں سے ہے۔ تو گویا کہ وسطیت دو بری چیزوں کے بیچ فضیلت والی چیز کو کہتے ہیں۔ الوسط فضیلۃ بین رذیلتین، دو بری چیزوں کے بیچ فضیلت اور برتری کا نام وسطیت، اعتدال اور توازن ہے۔ چنانچہ مثال دیکھنا چاہیں تو بخیلی اور فضول خرچی، یہ دو بری چیزیں ہیں، ان کے بیچ کا راستہ دراصل سخاوت ہے۔ بزدلی اور لاپرواہی، یہ دو بری چیزیں ہیں، ان دونوں کے بیچ کا راستہ بہادری ہے۔ اس معنی کے مطابق وسطیت کے صحیح ہونے کے لیے اس میں دو خوبیاں پائی جانی چاہیے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ اس میں بہتری کا مفہوم پایا جائے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ دو رذیل اور بری چیزوں کے درمیان فضیلت والی چیز ہو۔ جیسے ہم نے کہا کہ بہادری بزدلی اور لاپرواہی کے بیچ والی چیز ہے، سخاوت بخیلی اور فضول خرچی کے بیچ والی چیز ہے، تو وہی وسطیت ہے جو افراط اور تفریط دونوں سے پاک ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں بھی وسطیت جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مفہوم ہوتا ہے عدل اور خیر، انصاف اور بہتری۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس چیز کو واضح کرتا ہے دوسری جگہ پر، قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، سورہ القلم آیت نمبر 28 میں، کہ ان میں سے سب سے بہتر نے کہا، ان میں سے درمیانے نے کہا نہیں، ان میں سے سب سے بہتر نے کہا۔ تو وسط کا مطلب بہتر ہے۔ کیا کہا؟ کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے؟ اور یہی دراصل وسطیت صراط مستقیم ہے، جس کا ہم اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ سیدھا راستہ دکھا ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام پانے والوں کی صفت کیا ہے؟ کہ علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ رہا ان کے ساتھ، علم کے مطابق عمل کیے، لیکن افراط اور تفریط کن کے پاس آیا؟
یہودیوں نے علم رکھتے ہوئے عمل نہیں کیا، اور نصارہ نے علم کے بغیر عمل کیا، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ علم بھی سیکھیں، عمل بھی کریں، اس لیے یہ صراط مستقیم ہے۔ تو دو رذیل چیزوں کے بیچ، دو بری چیزوں کے بیچ اچھی چیز کا نام دراصل وسطیت ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن زمین پر ایک لکیر کھینچی، ثم قال ھذا سبیل اللہ، اور کہا کہ یہ اللہ تعالی کا سیدھا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھی لکیر کے دائیں طرف اور بائیں طرف، دائیں طرف اور بائیں طرف کچھ لکیریں کھینچی، پھر فرمایا ھذہ سبل علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، یہ شیطانی راستے ہیں، گمراہ کرنے والے راستے ہیں، اور ان میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو اس کی طرف بلا رہا ہے۔ اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الانعام کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تو اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، ورنہ اللہ کے راستے سے کٹ جاؤ گے۔ میرے بھائیو، اس امت کو امت وسط کہا گیا ہے، یعنی درمیانی امت نہیں بلکہ بہتر امت، افضل امت، جو دوسری قوموں پر گواہ بنے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے نوح، کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں میرے رب، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی امت سے پوچھے گا کہ کیا نوح نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا؟ تو ان کی امت انکار کرے گی اور کہے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں لایا جائے گا اور تم گواہی دو گے کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں عادل اور بہتر امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ ایک جنازہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس جنازے کی تعریف کی کہ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ پھر دوسرے جنازے سے گزرے تو صحابہ نے اس کی برائی بیان کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت، واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا واجب ہو گئی یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا اثنیتم علیہ خیرا فوجبت لہ الجنہ وھذا اثنیتم علیہ شرا فوجبت لہ النار انتم شہداء اللہ فی الارض۔ اس کی تم نے اچھی تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور اس کی تم نے برائی بیان کی تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اس ناحیہ سے شریعت میں وسطیت کی تعریف کیا ہوئی؟ شریعت میں وسطیت کی تعریف یہ ہوئی
کہ امت محمدیہ کا عدل اور خیر، انصاف اور بھلائی سے متصف ہونا، انصاف اور بھلائی کی خوبی خود میں پیدا کرنا، تاکہ یہ امت دنیا کے لوگوں کے سامنے سچائی کی گواہ بنے اور سب پر اللہ کا پیغام واضح کرے۔ ہم اپنے لیے دنیا میں نہیں آئے، بلکہ انسانوں کی رہبری کے لیے آئے ہیں، اور ساری قوموں کے لیے، سارے انبیاء کے لیے گواہ بننے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہے ہمارا مقام، اس مقام کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو گویا کہ وسطیت کا مطلب بس ایسی ہی توازن، ایسی ہی اعتدال نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے، بلکہ دو بری چیزوں کے بیچ اچھی چیز کا نام وسطیت ہے۔ لہذا ایک سوال ہمارے سامنے منہ کھول کر پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین میں اعتدال اور وسطیت کا مطلب حق اور باطل کے بیچ سمجھوتا ہے، یا دین میں وسطیت کا مطلب حق اور باطل کے بیچ کا راستہ نکالنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام میں اعتدال اور وسطیت کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ حق اور باطل، توحید اور شرک، سنت اور بدعت کو آپس میں ملا کر کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے۔ دوبارہ سنیے، اسلام میں اعتدال اور وسطیت کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ حق اور باطل، یا توحید اور شرک، یا سنت اور بدعت کو آپس میں ملا کر کے درمیانی کوئی راستہ نکالا جائے، نہیں اور ہرگز نہیں۔ حق اور باطل دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کے درمیان کوئی صلح نہیں ہو سکتی، کوئی درمیانی راستہ نہیں نکالا جا سکتا۔ حق صرف ایک ہے، اس کے علاوہ جو چیز بھی ہوگی وہ باطل ہوگی۔ اگر کوئی کہے کہ توحید اور کفر یا سنت اور بدعت کے درمیان بیلنس پیدا کر لیا جائے، تو یہ بیلنس نہیں بلکہ صریح گمراہی ہے۔ جیسے کچھ لوگ دین ابراہیمی کے نام پر یہودیوں، نصارہ اور مسلمانوں کو قریب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں وحدت ادیان کا نظریہ ہے، سارے مذاہب ایک ہیں، جو اعتدال نہیں بلکہ کفر و شرک ہے۔ اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ توحید اور شرک کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کے درمیان کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پر سختی سے عمل کرنا بھی ایک انتہا ہے، اور دین میں بالکل اپنی طرف سے نئی باتیں ایجاد کر لینا بھی دوسری انتہا ہے۔ تو اس لیے دونوں کے درمیان کا راستہ یہ ہے کہ کچھ سنت کو اپنا لو اور کچھ رسومات وغیرہ بھی شامل کر لو، تاکہ بیچ کا راستہ اختیار کر لیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ دین میں سنت اور بدعت کے درمیان کوئی سمجھوتا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ جی ہاں، گمراہی ہے، ایجاد بندہ ہے، بدعت ہے۔ اصل بیلنس کیا ہے کہ انسان دین میں پوری طرح سے خالص سنت پر عمل کرے، اور ہر قسم کی بدعت سے خود کو دور رکھے۔ تو گویا کہ اعتدال اور وسطیت کیا ہے؟ یاد رکھیں، اس کا ضابطہ، اس کا رول، اس کا قانون قرآن دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیتی ہے، اور عربی زبان بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ حق اور باطل کو مکس کرنے کا نام اعتدال اور وسطیت نہیں ہے، بلکہ
اعتدال اور وسطیت کا مطلب ہے حق پر مضبوطی سے جمے رہنا اور کسی قسم کی زیادتی یا کمی نہ کرنا۔ حق پر مضبوطی سے جمے رہیں، نہ اس میں زیادتی کریں اور نہ ہی کمی کریں، یہ دراصل وسطیت ہے۔ اب آئیے ہم زندگی کے الگ الگ شعبوں میں، چاہے عقائد ہوں، چاہے عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے اخلاقیات ہوں، ان میں وسطیت اور اعتدال کے مظاہر کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں وسطیت اور اعتدال کا صحیح مفہوم سمجھ میں آ سکے۔ عقیدہ میں اعتدال اور وسطیت کیا ہے؟ بہت سے جو مادہ پرست ہیں، جو دنیا کی پوجا کرنے والے ہیں، یا جو دہریے ہیں، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے عقیدہ میں سرے سے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھا، اللہ کا انکار کر دیا اور شریعت کا انکار کر دیا۔ دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو ہر کنکر کو شنکر سمجھتے ہیں، جس کے اندر طاقت ہے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن اسلام ان دونوں نظریوں کے بیچ ایک بہتر نظریہ کیا دیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس نے سب کو جنم دیا ہے، وہ کسی سے جنم نہیں لیا، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سارے انسانوں کو چاہیے کہ صرف اسی کی عبادت کریں۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو جیسے اسلام سارے مذاہب میں دو جو بری چیزیں ہیں ان میں اچھا بیلنس رکھتا ہے، ویسے ہی اہل سنت والجماعت کے جو بہت سارے گمراہ فرقے ہیں یا نسبت کرنے والے فرقے ہیں اہل سنت والجماعت کی طرف، ان سارے فرقوں میں اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ عدل پر ہیں، توازن پر ہیں، وسطیت پر ہیں۔ چنانچہ رسالت کے میدان میں بھی دیکھیں تو یہودیوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد سارے انبیاء کو جھٹلا دیا۔ کتنوں پہ ایسے ایسے الزامات لگائیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے انہیں سن کر کے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں وہ سارے الزامات دیکھے جا سکتے ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تو کیا، انہوں نے اللہ کا بیٹا مان لیا اور تین میں سے ایک سمجھ لیا۔ اسلام ان دونوں انتہاؤں کے بیچ عقیدہ یہ دیتا ہے کہ انبیاء و رسل پاک باز ہستیاں ہیں، وہ سب انسان تھے، انہیں معجزات دیا جاتا تھا تاکہ ان کے ذریعہ ان کی تائید ہو، لیکن وہ محض انسان ہی تھے، اور ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے بیچ تفریق نہیں کرتے۔ تو جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی شان میں غلو کیا، اسی طرح اگر مسلمانوں کے بیچ بھی دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا، آپ کی تعریف میں اس حد تک تجاوز کر گئے کہ کوئی کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ۔ اور کسی نے کہا کہ اللہ کے پلرے میں وحدت کے سوا کیا رکھا ہے، جو کچھ بھی مجھے لینا ہے لے لیں گے محمد سے، نعوذ باللہ۔ یہ شعر کہنے کے بعد کیا ایمان باقی رہ جاتا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ سورہ الانعام آیت نمبر 50 میں، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ آپ کہیے کہ غیب کے خزانے ہمارے پاس نہیں ہیں اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔
اور سورہ الاعراف آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں سے کہیے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے جنگ احد میں، آپ کو پتہ تھا کہ ایسا ہونے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر الزام لگایا گیا، 1 مہینہ تک آپ پریشان رہتے، آپ کو پتہ نہیں تھا؟ ہاں، آپ پر وحی آتی تھی، غیب کا علم وحی کے ذریعہ دیا جاتا تھا، بذات خود غیب کو انبیاء نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا تطغونی کما اطعت النصارى ابن مریم، میری شان میں غلو مت کرنا جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں غلو کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کرنا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں صالحین کے ساتھ معاملہ کرنے میں، اولیاء کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی ہماری شریعت اعتدال اور وسطیت کی تعلیم دیتی۔ اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، قرآن نے کلیئر کہا کہ اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی شیار ہیں۔ 2 صفتیں بیان کی، ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر کوئی ولی بنتا ہے، اور ایسے اولیاء سے محبت کرنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا خوشبختی کی پہچان ہے۔ لیکن اس کے باوجود اولیاء کی شان میں غلو نہیں کر سکتے۔ اسی غلو کے نتیجے میں اس دھرتی پر شرک شروع ہوا۔ ہم آپ سے پوچھیں کہ شرک کیسے شروع ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنے کے نتیجے میں شرک شروع ہوا ہے۔ وہ نیک لوگ کون تھے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کیا ہے کہ هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح، کہ یہ 5 ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نوح علیہ السلام کے نیک لوگوں کے نام ہیں، ان کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون اليها انصابا، کہ جب وہ لوگ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں بات ڈالی کہ اپنی بیٹھکوں میں ان کی مورتیاں، ان کے اسٹیچو بنا کر کے سجا دو، اور ان کے نام ان نیک لوگوں کے نام کی نسبت سے رکھ دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، اور ان اسٹیچوؤں کے نام ان نیک لوگوں کے نام کی نسبت سے رکھ دیے۔ فَلَمْ تُعْبَدْ، لیکن بنایا تو تھا پر ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ، لیکن جب یہ گزر گئے، علم جاتا رہا، ان کے بعد ان کی اولاد آئی، تو شیطان نے ان کے من میں یہ بات ڈالا کہ دیکھو تمہارے بیچ جو یہ اسٹیچو پائے جاتے ہیں، تمہارے آبا و اجداد ان کے پاس آتے تھے، ان سے مانگتے تھے، ان کو ملا کرتا تھا، تم بھی مانگو۔ چنانچہ ان کی پوجا لوگوں نے شروع کر دی۔ تو یہ ہے شرک کی شروعات جو بزرگوں کی شان میں غلو کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ اسی لیے ہمیں اولیاء کے معاملے میں بھی اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تکفیر کے باب میں بھی اعتدال اور وسطیت ضروری ہے۔ کسی کو کافر قرار دینے کے معاملے میں کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی بات میں لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان ثابت کرتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی عمل کرتا، چاہے دن رات اسلام کا مذاق اڑاتا ہو۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ کسی شخص کی تکفیر،
کسی شخص کو کافر قرار دینا کسی شخص پر ڈپینڈ نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے، اور ہم کسی کو کافر نہیں قرار دیں گے، بلکہ ایک جماعت کسی کو کافر ہونے کا اس کے اوپر حکم لگائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ایما امرئ قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما ان کان کما قال والا رجعت علیہ، کہ جس نے اپنے بھائی سے کہا کہ اے کافر، تو ان میں سے کسی ایک کی طرف کفر کا یہ لفظ لوٹ کر آتا ہے، اگر واقعی وہ کافر تھا تو ٹھیک، ورنہ یہ کفریہ لفظ اس کہنے والے کی طرف لوٹ کر کے جاتا ہے۔ اس لیے کافر قرار دینے کے لیے ہماری شریعت نے ٹھوس 4 شرطیں ضروری ٹھہرائی کہ کسی کی تکفیر ان 4 شرطوں کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس سے عمل یا قول پر کفر کا حکم لگایا گیا ہو، تب ہم کہیں گے کہ فلاں کافر ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر جو آدمی کافر قرار دیا جا رہا ہے اس کا عمل یا اس کی بات کے بارے میں ٹھوس ثبوت پایا جائے، یعنی جس کو کافر قرار دیا جا رہا ہے واقعی اس کے عمل سے یا اس کی بات سے یہ ثابت ہو کہ یہ بات اس نے کہی ہے یا یہ عمل اس نے کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر کیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں واقعی پایا جائے کہ یہ عمل کفریہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جس کے اوپر حکم لگایا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں نے واقعی اس نے بولا ہے اور واقعی اس نے کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس پر حجت بھی پوری کر دی جائے۔ تو گویا کہ اگر کوئی انسان شرکیہ کام کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا جب تک کہ حجت پوری نہ کر دی جائے۔ حجت پوری کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو بتایا جائے گا کہ یہ عمل کفریہ ہے، ایسا کرنے کی وجہ سے تم کافر ہو جاؤ گے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس پر کفر لگانے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ پائی جائے۔ مثال کے طور پر اس نے جو کچھ بھی کہا ہے واقعی وہ جانتا ہو کہ یہ چیز اسلام سے نکال دینے والی ہے، اسی طرح اس نے اپنے دلی اطمینان سے کہا ہو، کسی نے اسے مجبور نہ کیا ہو۔ تو تکفیر کا معاملہ بہت سیریس ہے، ہر ایک کے اوپر کفر کی بات یا کفر کا فیصلہ کرنا یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی شرک کرتا ہے یا فلاں آدمی کے اندر شرکیہ عمل ہے، لیکن اس کو کافر نہیں قرار دے سکتے، اس کو ہم مشرک نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ کفر اور شرک کا فیصلہ کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ عبادات میں اعتدال اور وسطیت کا مفہوم کیا ہے کہ نہ تو ہم عبادت میں اس قدر لگ جائیں کہ شریعت کو نظر انداز کر دیں کہ پورے طور پر دنیا کو نظر انداز کر دیا اور جنگلوں میں چلے گئے، جیسے دوسرے مذاہب میں پایا جاتا ہے کہ سماج کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں ہی جیتے ہیں لوگ اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ اسلام اس سے پاک ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون عورت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فلانۃ تذکر من صلاتها، یہ فلاں عورت ہے جس کی نماز کی بہت شہرت ہے، دن رات نمازیں پڑھتی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کیا اپریشیٹ کیا، آپ نے فرمایا مہ علیکم ما تطیقون فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا وکان احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحب۔ یہ کسی تعریف کے قابل نہیں ہے، اتنی ہی عبادت کرو جتنی تم میں طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ خود تم اکتا جاؤ۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دن پسندیدہ تھا جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی برتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس 3 لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں ازواج مطہرات نے ان کو بتایا۔ انہوں نے وہیں پہ فیصلہ کیا کہ ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم ہمیشہ رات بھر نمازیں پڑھیں گے، دوسرے نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، تیسرے نے کہا کہ ہم اپنی بیوی سے الگ ہو جائیں گے اور خود کو عبادت کے لیے وقف کر دیں گے، شادی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ سے کہا گیا تو آپ غصہ ہو گئے اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا فواللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ کیا تم ہی لوگ ہو جس نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ سن لو، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے۔ جو میرے طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ ہجرت کے بعد مواخات قائم کیا تھا، بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو پراگندہ حالت میں دیکھا، بال وغیرہ بکھرے ہوئے ہیں، عجیب کیفیت ہے کہ جیسے لگتا ہی نہیں ہے کہ شوہر والی عورت ہے۔ ان سے پوچھا کہ تم نے اپنی یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ تو ام درداء نے کہا کہ تمہارے بھائی ابو الدرداء کو دنیا سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی بیچ سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ ان کے سامنے جب کھانا پیش کیا گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ بھی آئیے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں روزے سے ہوں، میں نہیں کھاتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اگر شریک نہیں ہوں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ وہ کھانے میں شریک ہو گئے اور روزہ توڑ دیا۔ رات ہوئی تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے لیے اٹھے، تو اس مرتبہ بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ نہیں، ابھی سو جائیے۔ جب رات کا ایک آخری حصہ آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا کہ اب اٹھ جائیے اور نماز پڑھیے۔ چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ۔ تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہاری جان کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، اس لیے ہر حق والے کو اس کا حق۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کا ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی ایسی بات کہی ہے تو آپ نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے بالکل سچ فرمایا۔ تو گویا کہ دین انتہا پسندی سے پاک ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عبداللہ، مجھے خبر دی گئی ہے کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات بھر نمازیں پڑھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا تفعل سم وافطر وقم ونم، ایسا مت کرو،
روزے بھی رکھو، بے روزہ بھی رہو، سو بھی اور قیام بھی کرو۔ تو یہ ہے ہمارا دین جو ہمیں بیلنس سکھاتا ہے۔ اخلاق اور معاملات میں اعتدال اور وسطیت کیا ہے؟ حیض کی حالت میں عورتوں کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کرنے کے حوالے سے اعتدال اور توازن کیسے ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود حید والی عورتوں سے بالکل دور رہتے تھے، جبکہ نصارہ حید والی عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ہمیں حکم دیا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہود میں سے کوئی عورت حید کی حالت میں ہوتی تو نہ ان کے ساتھ وہ کھانا کھاتے تھے اور نہ ہی گھروں میں ان کے ساتھ رہتے تھے، بالکل الگ تھلگ کر دیتے تھے۔ اور آج بھی ہندوؤں کے ہاں ایسا ہوتا ہے، دوسری قوموں کے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ لوگ حید کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ یہ گندگی ہے، لہذا حید کی حالت میں عورتوں سے دور رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد فرمایا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ حید کی حالت میں عورتوں کے ساتھ سارا کام کرو سوائے جسمانی تعلق کے۔ جب یہ بات پہنچی یہودیوں تک تو وہ کہنے لگے کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے کہ ہمارے دین میں سے کوئی ایسی بات نہ چھوڑے مگر یہ کہ اس کی مخالفت کرے۔ تو یہاں پر بھی غور کریں کہ کتنے لوگ حید کی حالت میں عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق بھی بناتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ بالکل کنارہ کر دیتے ہیں عورتوں کو اور ان کے ہاتھ کا کھانا بنایا ہوا بھی نہیں کھاتے۔ لیکن اسلام پیارا دین ہے جس نے ہمیں صحیح تعلیم دی۔ دنیا اور آخرت میں اعتدال اور وسطیت کا نظام کیسے جھلکتا ہے کہ اسلام کا رول یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے بیچ اعتدال ہو، یعنی اسلام دنیا اور آخرت دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر کے رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ بالکل دنیا میں لگ جاؤ اور آخرت کو نظر انداز کر دو، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ آخرت میں لگ جاؤ اور دنیا کو گولی مار دو، بلکہ دونوں کو بیلنس کے ساتھ اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو مال اللہ نے تجھ کو دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بناؤ، البتہ دنیا کا حصہ بھی مت بھولنا۔ اسلام ہمیں دنیا کا پجاری بھی نہیں بناتا اور نہ ہی دنیا سے فرار ہو کر بال بچوں سے کٹ جانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو بڑے زاہد اور عابد تھے ان میں کتنے بڑے بڑے مالدار بھی گزرے ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ میں اعتدال اور وسطیت کیسے ہوگا کہ اسلام نہ تو ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ بالکل گھل مل جانے کا حکم دیتا ہے کہ اپنی پہچان ہی کھو دیں، اور نہ ہی ان پر ظلم اور زیادتی کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ بیلنس کا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الممتحنہ آیت نمبر 8 میں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبرهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے ایمان والو اللہ کے لیے مضبوطی سے انصاف کی گواہی دینے والے بنو، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف سے پھر جاؤ، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔
غیر مسلموں کے ساتھ جب ہم معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو 3 اصطلاحات ہیں. ان 3 اصطلاحات کو، ٹرمنالوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے صحیح طریقے سے معاملہ کر سکیں. ایک ہے مدارات، دوسرا لفظ ہے مواسات، اور تیسرا لفظ ہے موالات. مدارات کیا ہے، مواسات کیا ہے، اور موالات کیا ہے؟ مدارات کہتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم ہے جو مسلمانوں کا سخت دشمن ہے، تو ایسے انسان کی دشمنی سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا. اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے کہ بدخلق انسان ہے، کافر اور مشرک ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، ایسے انسان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا تاکہ اس کے شر سے ہم بچے رہیں، یہ مدارات ہے. مواسات کیا ہے؟ جو غیر مسلم ویسے کٹر نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنا، مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا، ان کا حق ادا کرنا. اسلام ہمیں یہاں پر مواسات کی تعلیم دیتا ہے. اور موالات کیا ہے؟ کہ کفار اور مشرکین سے دلی دوستی نہ کرنا، یہ ہے موالات. دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے دین سے راضی ہو جائیں، مسلمانوں کے خلاف ان کا ساتھ دیں اور شریعت میں حلال اور حرام کی پرواہ نہ کریں. تو مدارات، مواسات اور موالات، یہ 3 جو ٹرمینالوجی ہے اس کو سمجھنا چاہیے. خرچ کرنے میں بھی اعتدال اور وسطیت کی تعلیم دیتا ہے ہمارا دین. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو گردن سے بندھا ہوا رکھو اور نہ ہی بالکل کھول دو کہ ملامت زدہ ہو کر کے درمادہ ہو کر بیٹھ جاؤ، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، بلکہ یہاں پر بھی اعتدال اور توازن ہونا چاہیے. اسی لیے عبد الملک بن مروان نے اپنی بیٹی فاطمہ کا جب رشتہ کرنا چاہا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ان کو جانچنے کے لیے ان سے پوچھا کہ اے عمر، تم اپنا مال کیسے خرچ کرتے ہو؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین، میرا خرچ 2 برائیوں کے درمیان ایک اچھائی ہے. فضیلہ بین رضیلتین، ہم نے شروع ہی میں کہا 2 برائیوں کے درمیان ایک اچھائی ہے. پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو حد سے بڑھ کر کے اڑا دیتے ہیں اور نہ ہی تنگی کا معاملہ کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان بیلنس سے کام لیتے ہیں. پھر انہوں نے وضاحت کی کہ پہلی برائی فضول خرچی ہے اور دوسری برائی بخیلی اور کنجوسی ہے. ان دونوں کے درمیان جو اچھائی ہے وہ خرچ میں وسطیت اور اعتدال ہے. یہ جواب سن کر عبد الملک بن مروان کو انداز اچھا لگا اور اس طریقے سے انہوں نے عمر بن عبدالعزیز سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. اب دیکھیں تو اقتصادی سسٹم میں بھی، مالیاتی سسٹم میں بھی اسلام اعتدال اور وسطیت کی بات کرتا ہے. ایک طرف ایک نیم ہے جو ایک انسان کو اپنے مال پر سانپ بنا کر کے بیٹھا دیتا ہے، اس میں غریبوں کا کوئی حق نہیں رکھتا. اور دوسرا نیم ہے کہ کمائی کو حکومت کی ملکیت قرار دیتا ہے. ان 2 انتہائی غلط نیموں کے بیچ اسلام نے زکوٰۃ کا نیم دیا ہے. زکوٰۃ کا نظام کیا کہتا ہے کہ نہ تو ہم اپنے مال پر سانپ بن کر کے بیٹھ جائیں اور نہ ہی مال حکومت کے انڈر میں چلا جائے کہ حکومت جیسے چاہے تقسیم کرے، بلکہ 2 انتہاؤں کے بیچ سب سے بہتر طریقہ یہ بتایا اسلام نے زکوٰۃ کا کہ مال ہمارا ہے لیکن اس میں سے ایک ہلکا سا جو حصہ ہے وہ غریبوں کو بھی جانا چاہیے تاکہ غریبوں کو بھی شرافت سے جینا نصیب ہو سکے. اخیر میں ہم
عرض یہ کرنا چاہیں گے کہ وسطیت اور اعتدال صرف زبانی دعوے کا نام نہیں، بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبے میں، عقائد سے لے کر کے عبادات تک، اخلاق سے لے کر کے معاملات تک، ہر جگہ پر عملی شکل میں پریکٹیکل روپ میں لاگو کرنے کا نام ہے۔ ایک سچا مسلمان نہ تو دین میں غلو کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی دین میں سستی اور کوتاہی برتتا ہے، بلکہ امت وسط وہ امت ہے کہ جو دو انتہاؤں کے بیچ سب سے بہتر طریقے پر زندگی گزارنے والی امت ہے۔ اس لیے اعتدال کا مفہوم یہ ہے کہ باطل کے مقابلہ میں حق پر مضبوطی سے جمے رہیں اور استقامت اختیار کریں۔ یہی دراصل اعتدال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو افراط اور تفریط سے بچاتے ہوئے دین حق پر گامزن رکھے، اعتدال اور وسطیت کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔